السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر کہا جاتا ہے کہ اہل سنت و اہل دیوبند میں اختلاف کیوں ہے، جب کہ دونوں اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں اور دونوں کا مذہب ایک ہے۔ دوستو، اہل دیوبند سے ہماری کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان سے اختلاف مسلکی ہے۔ ان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے برعکس ہے، اسی لیے ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ دوستو، ہمارا عقیدہ ہے اپنے رب کے متعلق کہ میرا رب سبحان ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی قدرت میں کوئی بھی عیب داخل نہیں، مگر اہل دیوبند کی رائے اس سے مختلف ہے۔ اہل دیوبند کی رائے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ تو نہیں بولتا، مگر وہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں جھوٹ داخل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو داخل نہ ہو، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں جھوٹ و تمام عیوب محال ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹ بولے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان وہ شان ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے۔ جو خدا جھوٹوں پہ لعنت کرے، کیسے ممکن ہو کہ وہ جھوٹ بولے؟ اس لیے اہل سنت و جماعت اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں جھوٹ کو داخل کرنے کا رد کرتا ہے، اور اہل دیوبند اہل سنت پہ ایک الزام لگاتا ہے المحنت علی المفند میں، کہ ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ اس وجہ سے قائم ہوا کہ اہل سنت و جماعت نے اپنا یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے وعدہ کو پورا کرنا واجب ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی تصنیف میں علماء اہل سنت و جماعت نے یہ بات تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی
سے کوئی کام واجب نہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے غلط کرنا محال ہے۔ اسی وجہ کر ہمارے اور اہل دیوبند کے نزدیک اختلاف ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق عقیدے پہ، اور بہت سارا عقیدہ ایسا ہے جس میں ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر وہ اپنے تمام باطل عقیدہ سے توبہ کر لے تو وہ مسلمان ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم انہیں مسلمان تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔